بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرز، گزشتہ دنوں ہم نے ایک وائس نوٹ تھا تحریف قرآن کے حوالے سے، تحریف قرآن اور اہل سنت کا عقیدہ، اس حوالے سے میرا ایک وائس نوٹ آیا تھا، اور وہ اس وائس نوٹ کی وہ شاید آپ پہلا ایپیسوڈ کہہ لیں یا پہلی قسط کہہ لیں وہ تھا۔ آج اسی حوالے سے اسی موضوع کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اہل سنت کی جو معتبر ترین تفسیر مانی جاتی ہے، جسے دیوبندی اور بریلوی دونوں مکاتب فکر، بلکہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ ہے تفسیر در منصور، جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف مقامات پر بہت زیادہ، مطلب ان کی تو ایک کتاب ہے الاتقان، وہ تو بھری ہوئی ہے تحریف قرآن کی روایات سے، اور تفسیر در منصور میں اس میں بھی بہت زیادہ روایات ہیں۔ وہ ساری روایات تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ طوالت کا باعث ہوں گی۔ میں ایک دو روایت صرف پیش کر کے پھر آگے اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، اس میں جو الفاظ ہیں کہ پابندی کرو سب نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی، صلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی، اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی لکھتے ہیں کہ بیہقی نے سنن میں عمرو بن رافع سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب تو اس آیت پر پہنچے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس آیت کو اس طرح لکھو کہ صلاۃ الوسطی کے بعد وصلاۃ العصر لکھو۔ فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ عبدالرزاق نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت حفصہ نے اپنے ایک غلام کو قرآن لکھنے کے لیے دیا اور فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچو تو مجھے بتانا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیت اس طرح لکھ دی، یعنی صلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر کے الفاظ لکھ دیے۔ یعنی حضرت حفصہ کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اس آیت میں صلاۃ العصر کے الفاظ بھی نازل ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس جو موجودہ قرآن مجید ہے اس میں صلاۃ العصر کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تحریف ہوئی بھی ہے۔ اچھا، اسی تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، اس کی تفسیر میں یہ آیت کیا ہے؟ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اٹھا لیا ہے تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی فاسق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام عبد بن حمید، فریابی، ابن جریر اور ابن منظر نے مجاہد سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس میں کتابت کی غلطی ہے۔ اس میں کتابت کی غلطی سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں یہ ہے کہ
میثاق الذین اوتوا الکتاب، یہ الفاظ اس وقت قرآن مجید میں نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی جو مصحف تھا، ابن مسعود کی جو قرأت تھی، اس میں الذین اوتوا الکتاب کے الفاظ تھے۔ امام ابن جریر نے حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے میثاق الذین اوتوا الکتاب قرأت کی اور کہا کہ حضرت ابی بن کعب بھی اس طرح قرأت کرتے تھے۔ ربیع نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر کہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم حضرت محمد پر ایمان لاؤ اور آپ کی مدد کرو، فرمایا اس سے مخاطب اہل کتاب ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کے قائل ہیں، بلکہ اس کے مفہوم میں بھی تحریف کے قائل ہیں۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، اور جب ان سے ان روایات کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو تحریف قرآن کے قائل ہو، قرآن مجید میں ایسے الفاظ کے قائل ہو کہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، آپ کی روایات میں ملتا ہے، تو پھر وہ ایک نیا ڈرامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا وہ ناسخ اور منسوخ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، بہت ساری آیتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور ان کی ناسخ آیتیں موجود ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا ایک سلسلہ یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ناسخ اور منسوخ کیا ہے، نسخ کیا ہے، اس کے بارے میں تو سب سے پہلے تو نسخ کی تاریخ آپ دیکھیں، نسخ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن نسخ کی کیا ہے۔ شریعت مقدسہ میں ایک ثابت حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا لینا نسخ کہلاتا ہے۔ شریعت مقدسہ میں ایک ثابت حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا لینا نسخ کہلاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم کو کسی مصلحت کے تحت مقررہ مدت کے لیے نافذ فرماتا ہے، مگر از راہ مصلحت و حکمت اس امر کا اظہار نہیں کرتا کہ یہ حکم ایک خاص معینہ مدت کے لیے محدود ہے۔ بعد میں نسخ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا نسخ میں صرف ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکم صرف ایک خاص مدت کے لیے محدود ہے، اور اس نہ بتانے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس نہ بتانے کی وجہ سے اس حکم کے دائمی ہونے کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں قائم ہوتا ہے، حقیقت میں اس تصور کا نسخ ہے، نہ کہ حکم واقعی کا نسخ۔ پس نسخ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ نسخ، علماء اہل سنت نے نسخ قرآن کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ ہم ان اقسام کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امامیہ کا نقطہ نظر بھی بیان کریں گے۔ علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں اور اہل تشیع کیا کہتے ہیں، یہ دونوں باتیں میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی قسم جو یہ نسخ کی بیان کرتے ہیں وہ نسخ الحکم و تلاوہ، یعنی اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی ہے، یعنی قرآن کی آیت کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور حکم کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، بین معنی کہ بعض آیات قرآن کا حصہ تھیں اور مسلمان ان آیات کو بطور قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، نیز ان میں ایک شرعی حکم بھی موجود تھا، لیکن بعد میں ان آیات کو قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے اور حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اہل سنت کے علامہ زرقانی اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، جہاں تک حکم و تلاوت کے نسخ کا مسئلہ ہے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ نسخ کے قائل ہیں ان سب نے اس مسئلے پر اجماع کیا ہے۔ علماء اہل سنت اس قسم کی کچھ آیات بھی قرآن کا حصہ مانتے ہیں جو غیر متواتر روایات کے ذریعے منقول ہیں، پھر ان آیات کو موجودہ قرآن میں نہیں پاتے تو نسخ تلاوت کا نظریہ قائم کرتے ہیں، اور یہ نظریہ اس لیے قائم کرتے ہیں
کہ یہ روایتیں